الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، پہلے 40 سال کے بارے میں بات کریں گے، یعنی ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک۔ تو پہلا ہے ولادت۔ تو مشہور اور راجح ترین قول کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پیر کے دن صبح صادق کے وقت مورخہ 12 ربیع الاول عام الفیل یعنی واقع فیل والے سال 571 عیسوی کو مکہ المکرمہ میں خواجہ ابو طالب کے مکان میں ہوئی۔ اسم مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تجویز ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کی طرف سے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ احمد کا معنی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ محمد کا معنی ہے کہ وہ ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے۔ رضاعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام رضاعت کی عمر میں 3 خواتین کا دودھ پیا ہے۔ پہلا ہے حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تھی۔ ولادت بسعادت کے بعد تقریباً 4 دن تک آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا۔ 4 دن بعد آپ کو حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ حضرت ثویبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ جب حضرت ثویبہ نے ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ یہ وہی ثویبہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں رضائی بھائی بھی ہیں۔ اسی طرح تیسری جو تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا تھا۔ شق صدر۔ شق کا مطلب ہوتا ہے پٹنا، چیرنا، اور صدر سینے کو کہتے ہیں۔ تو شق صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں کل 4 دفعہ پیش آیا۔ پہلی بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی پرورش میں تھے۔ دوسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ تیسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب تھی، یعنی اعلان نبوت کی قریبی زمانے میں۔ چوتھی بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جانے لگے تو شق صدر ہوا تھا۔ والدہ ماجدہ کا انتقال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال مدینہ منورہ یعنی یثرب میں تھا۔ حضرت آمینہ اپنے میکے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی۔ ایک چھوٹا سا قافلہ مدینہ منورہ کی روانگی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس قافلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور حضرت ام ایمن شامل تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ اپنے ننیال مدینہ منورہ میں رہے۔ 1 ماہ کے بعد حضرت آمینہ واپس مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب یہ قافلہ ابواء کے مقام پر پہنچا تو حضرت آمینہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور وہیں پر ان کی وفات ہو گئی۔ چنانچہ اسی جگہ پر آپ کو
دفن کر دیا گیا۔ ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر حاضر ہوئی اور آپ کو عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ شام کی طرف پہلا تجارتی سفر اور بحیرہ راہب کی پیشن گوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال تھی تو ابو طالب نے قریش کے قافلہ کے ساتھ تجارت کے لیے شام جانے کا ارادہ کر لیا۔ سفر کی مشقتوں کے خیال کی وجہ سے ابو طالب کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا نہیں تھا، لیکن روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غم کے آثار دیکھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا اور روانہ ہو گئے۔ جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب تھا، اس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں آسمانی کتابوں میں موجود تھی ان سے اچھی طرح واقف تھا۔ مکہ کا یہ قافلہ جب بحیرہ راہب کی عبادت گاہ کے پاس جا کر اترا تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پہلی کتابوں میں خبر دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یہی ہے سردار جہانوں کا، یہی ہے سردار پروردگار عالم کا، جس کو اللہ تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قریشی سرداروں نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا کہ جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی درخت اور پتھر باقی نہ رہا جس نے سجدہ تعظیمی نہ کیا ہو۔ درخت اور پتھر نبی ہی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ میں آپ کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب جیسی آپ کے کندھوں کے نیچے ہے۔ حرب الفجار، حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، فجار یعنی فجار جو فاجر کی جمع گناہ والے، یعنی گناہ والی جنگ، نافرمانی والی جنگ، اس لیے کہ یہ جنگ ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن مہینوں میں لڑائی کرنا خود اہل عرب کے ہاں گناہ اور حرام سمجھا جاتا تھا، تو اسی نسبت سے اس کا نام حرب الفجار رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سے 20 سال کے لگ بھگ تھی تو عرب کے اندر لڑائی کا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جسے حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ یہ معرکہ قبیلہ کیس اور قریش کے درمیان ہوا۔ معاہدہ حلف الفضول، فضول فضل کی جمع ہے۔ پچھلے زمانے کے 3 لوگ تھے، فضل بن فضالہ، فضل بن وداع اور فضل بن حارث، اس وجہ سے اسے معاہدہ حلف الفضول کہتے ہیں۔ پھر یہی معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی تجدید کی گئی تھی۔ بنو زبید کا ایک تاجر مکہ میں سامان تجارت لے کر آیا۔ یہاں ایک قریشی سردار عاص بن وائل نے اس کا تمام سامان خرید لیا مگر اسے قیمت نہیں دی۔ زبیدی تاجر تنگ آ کر مکہ والوں سے فریاد کی تو کئی رئیسوں کو رحم آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تجویز پر یہ لوگ عبداللہ بن جدعان نامی سردار کے مکان پر جمع ہو گئے اور معاہدہ کیا کہ وہ سب ظالم سے مقابلے اور مظلوم کی مدد کے لیے ایک جا رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے اور اس منصفانہ قول و اقرار پر بہت خوش تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمایا کرتے تھے، اس معاہدے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں قبول نہ کرتا۔ آج بھی کوئی ایسے معاہدے کی دعوت دے تو میں تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف دوسرا سفر۔ قریش کی ایک مالدار اور شریف بیوہ خدیجہ بنت خولید قابل اعتماد افراد کو سرمایہ دے کر تجارت میں لگواتی
اور حاصل ہونے والے نفع سے انہیں معقول معاوضہ دیتی، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، دیانت اور دوسری خوبیوں کا علم ہوا تو بڑے اصرار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سرمایہ دے کر تجارت کے لیے شام بھیج دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، دیانت اور دوسری خوبیوں سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس سے پہلے وہ بڑے بڑے شریف اور رئیس لوگوں کی طرف سے رشتے کے پیغام کو مسترد کر چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ تعمیر کعبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس ہوئی تو زبردست بارش سے حرم کعبہ میں سیلابی پانی آ گیا۔ اس سے کعبہ شریف کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا اور اس کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ قریش نے طے کر لیا کہ مکمل عمارت کو توڑ کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے، جس کا دروازہ بھی بلند ہو اور اس کی چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر اس کام کو شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئی اور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے کعبہ شریف کی عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مرحلہ آیا تو فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ قبیلوں کا آپس میں سخت اختلاف ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بہت اہم تھا۔ قریش میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ شخص ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی تھا۔ یہ اس کے بارے میں بھی بہت مشہور ہے کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، مسافروں کی خدمت کرنے میں بہت مشہور تھے، اور جب یہ سفر میں جاتے تھے تو جتنے ساتھی ہوا کرتے سب کو کھانا وغیرہ کھلایا کرتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ اس بات پر مت لڑو۔ اس طرح انہوں نے مشورہ دیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ پوری رات بیت اللہ میں گزارتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ جو شخص صبح صادق کے وقت سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے گا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ لوگوں کو یہ بات بہت پسند آ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ بہت ہی اچھی بات کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ اس روز سارے لوگوں نے بیت اللہ میں رات بسر کی۔ جب رات گزر گئی اور صبح صادق ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ میں آنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سارے قریش بول اٹھے، یہ امانت دار ہے، یہ جو فیصلہ ہمارے درمیان کریں گے ہم اس پر راضی ہیں۔ سارے مطمئن ہوئے اور خوش ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو بہت احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک چادر لے آؤ۔ چادر لائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ آگے بڑھے اور چادر کا کنارہ پکڑ لے، یعنی جتنے قبیلے کے لوگ ہیں ہر قبیلے کا نمائندہ آئے تاکہ پورے قبیلے کی نمائندگی ہو جائے، اور جتنے قبائل کے لوگ ہیں وہ چادر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لے، اور سب نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر چادر پر رکھا، پھر وہ سب لوگ چادر کو اٹھا کر حجر اسود کی جگہ تک اونچا لے آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو وہاں رکھا جہاں آج کل یہ موجود ہے۔ صادق اور امین کا لقب۔ حیات طیبہ کے 39 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا بے مثال رہا کہ اپنے تو اپنے غیروں کی زبان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق
اور امین ہے۔